بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کتاب الفتن صحیح بخاری سے پہلی روایت جو امام بخاری لائے ہیں اس کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ڈرو اس فتنے سے کہ جو کہ خاص کر ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا۔ یہ اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن کے بالکل آغاز میں لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد احادیث کو وہ لے کر آئے ہیں۔ اس آیت کا کیا معنی ہے؟ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی کسی قوم کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ ظلم و ستم اور کوئی بھی جو برائیاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور بہت زیادہ اس میں منکرات کا جو ہے وہ پرچار ہو جاتا ہے، تب اس قوم کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اگر تو وہ نیکی کی دعوت کا کام کرتے ہیں، منکر سے روکنے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں، تب تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے اس فریضے میں، اس دینی فریضے میں، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اگر وہ اس فریضے کے اندر کوتاہی سر انجام دیتے ہیں اور وہ اس کام کو پورا نہیں کرتے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو وہ عذاب صرف ان ظالموں کے ساتھ یا ان برے لوگوں کے ساتھ خاص نہیں رہتا، بلکہ وہ عذاب ہر خاص و عام کو، ہر نیک و بد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ خاص کر ان لوگوں کو نہیں پہنچتا کہ جن لوگوں نے برائیاں کی ہوتی ہیں، بلکہ وہ نیک لوگ کہ جو بظاہر تو نیک ہیں، یعنی اپنے فرائض کو پورا کرتے ہیں، نماز روزہ کی پابندی کرتے ہیں، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام نہیں دیتے، تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی ایسی قوم کے اندر ہو، جو آدمی کسی ایسی قوم کے اندر ہو کہ جس قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور پھر وہ ان گناہ کے کاموں کو روکنے کی قدرت بھی رکھتا ہو اور اس کے باوجود نہ روکے، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ ضرور کسی نہ کسی کے عذاب کے اندر جو ہے مبتلا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد کی ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور بضرور نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، اگر جو ہے تمہارے درمیان کوئی ظلم کرنے والا ہو تو اس کو ہاتھ سے پکڑ لینا، اور اگر جو ہے تم ایسا جو ہے وہ کرو گے تب تو بات ٹھیک رہے گی، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم دونوں کے دل ایک جیسے کر دے گا، یعنی برائی کرنے والوں کا بھی اور وہ نیک لوگ کہ جو خود نیک ہے لیکن برائی سے روک نہیں رہے، اللہ کے رسول آتے ہیں تم دونوں کے دل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک جیسے کر دے گا، پھر تم پہ اسی طرح لعنت کر دے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی تھی۔ اس لیے دوستوں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف خود نیک رہنا جو ہے وہ کافی نہیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم نے خود بھی نیک رہنا ہے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔